أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So sorry for the late information because 30 minutes gap was coming between Maghrib and class. So I wanted to start early so that you will get exact 1 hour 15 minutes if we leave the class by 8:20. Inshallah. So we had completed in detail 266 and today we will inshallah complete 267 and one more if possible. اس سے پہلے لاسٹ کلاس میں آخری 10 منٹ میں میں کچھ مائکرو انالیسس بتایا تھا، اس میں کچھ ورڈس بھی دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو تو توفیق ہوئی ہوں گی وہ کرنے کی. جو دوسرا ورڈ تھا نستغفرو کا، ان کیا اس کو کوئی ایک جلدی what is the micro analysis of it؟ یس سید صاحب میں کروں؟ جی بہت اچھا کریے. اوکے، یستغفرک، اس میں غفرا از اے روٹ ورڈ ہے غفرا، اور جو اس میں جو نون ہے وہ ہے مضارع. And ہم it stands for which subject؟ فائل. وہی کون ہے وہ؟ نہیں ایک منٹ سو جو آپ ایک صحیح بول رہے ہیں، جلدی بولتے جائیے، کچھ بھی نہیں. فائل صحیح بول رہی ہوں؟ بہت صحیح بول رہے ہیں لیکن صرف فائل کون ہے پوچھ رہا ہوں. ہم ہیں، ہم سب. بس ختم ہو گئی بات. وہ امرین نہیں ہے بلکہ ہم سب ہیں. دیٹ از ہم سب، فرسٹ پرسن پلورل. ٹھیک ہے. چلیے پھر سے چلیے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو سین اور تا ہے وہ اضافت ہے، اس کا میننگ ہے چاہتے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اور جو کا ہے وہ مفعول ہے. کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے، کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے آیا ہے. بس ختم. بس ایسے ہی اس کو تھوڑے دن پریکٹس اب کرتے رہیں گے. کوئی بھی ورڈ مشکل آئے تو اس کے دین یو ول بیکم پرفیکٹ. بٹ اب بہت اچھا اس میں بھی وہ بیسک عربک کلاس میں بھی کافی دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن آپ سے پرابلم میرے کو یہ ہے کہ یو آر ناٹ ویری ریگولر. ہر کلاس میں کوئی نہ کوئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. جی ٹرائی ٹو بی ریگولر. Now, جی
So بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے کتنے کلمات مل کے ایک حصہ بن رہا ہے؟ جلدی ایک ایک کرتے جائیے. یہاں سے انصار کتنے کلمات کو ہم جوڑیں گے تو ایک کچھ معنی نکلتے ہیں. جی پہلے چھوٹے چھوٹے کر رہے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو تک ایک لے لیں گے. نہیں، اس سے پہلے یہاں تک ہی کر لیجیے. یہ یہاں تک ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یہ 3 کلمات یا 4 کلمات مل کے ایک 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 بات ہو رہی ہے. بات مکمل نہیں ہو رہی ہے لیکن ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی رشتہ ہے نا. جی یا جو ہے یہ حرف ندا ہے. اے لوگو جو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو. جو اب اس کے بعد میں ہم ایک اور کلمہ اس میں ایڈ کرتے ہیں، الذین آمنو. واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین دس الذین آمنو؟ یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس میں موصول جو ہے اس کا صلہ ہے آمنو. نہیں، پوری بات کھول کے بولو. بہت سے لوگ کلاس میں ہیں. اس میں موصول کیا ہے، صلہ کیا ہے، اور اس میں موصول ہوتا کیا ہے، یہ پہلے مجھے معلوم ہونا ہے. مجھے نہیں معلوم. اس میں موصول بولے تو جو اس میں موصول وہ ہے جو پروناؤن بولیں گے اس کو. نہیں، پروناؤن بھی نہیں بولیں گے، اس میں موصول ہی بولیں گے. اس میں موصول تو ضمیر. وہ کوئی اسم کے بدلے، جیسے جو ہے یہاں پہ حرف ندا سے شروع ہو رہا یا، تو یہ نادا منادا ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا جو صلہ ہے وہ آمنو ہے، اے وہ لوگ جو. تو کون سے لوگ بولے تو جو ایمان لائے. اس میں موصول اور صلہ جو ہم کہتے ہیں وہ اگر بغیر سمجھے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو پھر our efforts will become useless. تو اب ہم جو ہے اس کو سمجھ کے بتائیں گے. ہمارا الذین آمنوا, why is it اس میں موصول and why this آمنو is the صلہ؟ الذین اس میں موصول کا مطلب وصول کرنے والا، یعنی یہ کہ یہ اب جو کسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے بارے میں آگے کچھ بتایا جائے گا، وہ وصول کرے گا. الذین آگے کسی چیز کو جب تک وصول نہیں کرے گا اس کا معنی پورے نہیں ہوں گے. ہو سے معنی پورے نہیں ہوتے. وہ لوگ کون ہیں؟ تو جب تک صلہ آگے نہیں آئے گا تب تک اس کا پورا معنی نہیں نکلیں گے. اس وجہ سے اس کو موصول کہتے ہیں، کیونکہ وہ وصول کر رہا ہوتا ہے آگے کسی اسم اسم کو. اسم نہیں، وہ تو اسم نہیں ہوتا. آمنو ہمیشہ موصول کے بعد جو ہے نا وہ ایک فعل آتا ہے. صلہ کیا ہوتا ہے؟ صلہ فعل ہوتا ہے ہمیشہ. کچھ بھی وہ ہو جو سکتا ہے. الذین آمنو یہ اس کا صلہ ہے، اور یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ وہ جو ایمان لائے تو وہ سب لائے، یہ ماضی ہے، پلورل ہے. آمنو وہ سب ایمان لائے، وہ سب جو ایمان لائے. تو اب یہ پورا تو مل کے یہ 4 کلمات سے انصار کنٹینیو. یہ آپ نے یہ حرف جی نادا کہا. نادا میں نے کسی کو مخاطب کرنا، ٹھیک ہے. جی اور پکارا جا رہا ہے کس کو؟ یہ دونوں مل کے ایک اسم ہوگا یا الگ الگ نہیں ہوں گے. الذین آمنوا، یعنی یہ الذین جو ہے اس کا آمنو کا وہ لوگ جو ایمان لائے. بعض جگہ یہ جی فعل بھی ہوتا ہے، بعض جگہ
یہ اے ایمان والو ایسا بھی ترجمہ لوگ کرتے ہیں اس کو، اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے، اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان والو. تو یہاں تک ایک 4 کلموں کا ایک ٹکڑا بنا. اسی کو یہ ہر زبان میں ہمارے پاس بھی ڈائریکٹ اسپیچ ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں he called him or ordered him. He ordered the people who believed. اس کے بعد جو آرڈر ہے ایز اٹ از انورٹیڈ کاماز میں رکھ دیا جائے. He asked بھی کر کے انورٹیڈ کاماز میں رکھ سکتے ہیں. He ordered, he requested، ہے نا. He told، وہ کہا. اگر کوئی بات کہی جا رہی ہے تو دیٹ از کیپٹ ان انورٹیڈ کاماز. سو اس کو ہم انگریزی میں رپورٹنگ اسپیچ کہتے ہیں. یعنی کسی کو خطاب کرنے سے پہلے، کوئی حکم دینے سے پہلے، کوئی بات ان کو بیان کرنے سے پہلے، اگر وہ بات ایز اٹ از انہی الفاظ میں، جن الفاظ میں کہا گیا ہے، تو وہ بات کو اپنے الفاظ میں ہم دہراتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ کہا کہ he told. اب اس کے بعد جو بھی یہاں پر کہا وہ کس طرح سے آئے گا؟ He told I am in the class. He told I am in the class. What is it? I am in the class. یہ ریپورٹڈ جو Reporting speech ہے نا، یہ ڈائریکٹ اسپیچ. reporting I am in the کلاس، یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہو گئی. صحیح جی. ڈائریکٹ اسپیچ ہو گئی. اب یہ ہی ٹولڈ، اب یہ جو بھی کہہ رہا ہے. لیکن ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو انورٹیڈ کاماز کو نکال کے اس کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. ہی ٹولڈ دیٹ، دین دس آئی ول چینج انٹو، ڈیٹ، نہیں ڈیٹ کے بعد آئے گا نا آئی. ہی ٹولڈ دیٹ ہی از ان دا کلاس. از نہیں بولیں گے اب چونکہ پاسٹ ہو گیا. وہ کہا واز ان دا کلاس. تو اس وقت جب آپ کہیں گے he told that he was in the class, he was in the class. قرآن میں ایسی مثالیں بہت سی ملتی ہیں. کبھی خطاب کے بعد انڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے، کبھی خطاب کے بعد ڈائریکٹ اسپیچ ہوتی ہے. تو اس طرح سے پہلے خطاب کیا جا رہا ہے، اسی کو حرف ندا کہتے ہیں، اور وہ ایک مرکب ہے نادا اور منادا. منادا وہ جسے پکارا جا رہا ہے، اور وہ منادا 2 ورڈ سے بن رہا ہے، الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو. اس سے پہلے کئی بار وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ریپیٹ کر چکا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا آئے تو اس وقت اپنے کان کھڑے کر لیا کرو. اس کے بعد جو بھی بات آئے گی یا تو کوئی حکم دیا جا رہا ہے یا کسی کام سے روکا جا رہا ہے. اس کے بعد تو دس از دا رپورٹنگ اسپیچ. یا بنی اسرائیل، یا ایھا الکافرون، یہ سارے وسیع یہ رپورٹڈ اسپیچ ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کوٹیشن میں لا اعبد ما تعبدون، یا بنی اسرائیل کے ساتھ جتنے کیا ہے وہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم. یہ ہے نا، یہ انڈائریکٹ اسپیچ ہے. اذکروا نعمت، میرے اس کو نادا اور منادا کہتے ہیں. اس میں خالی اگر وہ ٹرمینالوجی رٹ لیں گے یا یاد کر لیں گے تو وہ کچھ اس سے ملے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہے ہیں ایک خاص گروپ سے، اور وہ گروپ ہے ایمان والوں کا. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ امرین فرام ہیئر. جی سید صاحب بالکل. یہاں سے کتنے آپ کلمات لیں گے؟ اوکے. انفقوا من طیباتی. ویری گڈ.
چلیے انفقو what کلمہ is it, what is this؟ یہ فائل ہے، فاعل کیسا ہوگا؟ فیل یا ہے، فیل یا ہاں فعل یا جملہ ہے لیکن کس قسم کا ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حکم دیا جا رہا ہے، اس میں بس ختم، حکم ہے، حکمیہ جملہ۔ اور حکمیہ جملہ۔ ایک کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہم کون سا جملہ کہتے ہیں؟ کوئی انفارمیشن دیے جاتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تو مبتدا اور خبر اس ہوتی ہے۔ کو جملہ مبتدا خبر نہیں، جملے کا نام پوچھ رہا ہوں۔ آپ جملہ انفارمیشن اسمیہ دے ہوتا ہے۔ رہے ہیں تو وہ مبتدا خبر سے دیتے ہیں تو جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ۔ بس اتنا، کنفیوز نہیں ہونا سوالات سے، جملہ اسمیہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر کوئی انفارم نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ انفقو امر کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی خرچ کرو۔ اب یہ کون خرچ کرو؟ وہ الف آنے سے ایکچولی یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو جو ہیں الذین آمنو سے، ہاں ان سے who believes۔ یعنی تم سب اس میں ہاں۔ اس میں ہمیشہ امر میں جو ایڈریسی ہوتا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، اور وہ جی، تم سب خرچ کرو۔ تم سب خرچ کرو۔ بس کہاں سے خرچ کرو؟ من طیبات۔ واٹ از دس؟ تو من ہے وہ جار ہے، ہاں ہر اور جار نہیں بولیں گے، خالی جار کبھی بھی نہیں بولیں گے، اس کے لیے صحیح لفظ استعمال کریں۔ حرف جار، حرف جار، حرف جار۔ حرف بولیں گے، حرف جار ہے۔ اور حرف جار کیا ہوتا ہے؟ جی حرف جار جو ہوتا ہے اس کا موسٹلی تعلق اس سے فعل سے ہوتا ہے۔ ارے اللہ، حرف جار کیا ہوتا ہے پوچھا؟ میں کدھر آپ کو تیار کر رہا ہوں اس کو دیکھیے نا، ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ۔ میں آپ کو جو تیار کر رہا ہوں یا ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ بہت ہی انشاءاللہ ایک انمول کوشش ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو صرف جو ہے رٹ کے حرف جار ہے مجرور ہے نہیں، حرف جار کی تعریف آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک آدھ دو کلاس میں اس کو جب اچھی طرح سے وہ اس میں آپ کی گرامر کی کلاس میں عمر ساجدہ دانش سب مل کے کوشش کر رہے تھے، لیکن وی شوڈ حرف جار وہ ہے سید صاحب، حرف جار یہ مرکبہ ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس۔ جار مجرور از ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس، اٹس کمپاؤنڈ۔ میری بات کو نہیں سمجھا۔ حرف جار آپ نے کہا، واٹ جی از دا ڈیفینیشن آف حرف جار؟ حرف جار کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ گرامر نہیں ہے، یہ کوئی گرامر نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن ایک لفظ آیا اس کا ایک ٹرمینالوجی آپ کو معلوم ہے، لیکن unless and until you know what is حرف جار ہوتا کیا ہے؟ جو آگے مجرور کو ہاں ایک وہ حرف ہے جو عامل کا کام کرتا، عامل مانے عمل کرنا، اس کے آنے سے اس کے بعد آنے والے اسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں، اسی لیے اس کو حرف جار کہتے ہیں۔ وہ تبدیلیاں 1000 قسم کی، 100 قسم کی، 10 قسم کی، 20 قسم کی تبدیلیاں نہیں ہوتی، وہ ایک ہی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے، وہ کہ اس اسم کے آخری حرف کے نیچے وہ زیر دیتا ہے، اس لیے اس کو مجرور کہتے ہیں۔ جی جی اب میری بات سمجھ میں، اگر میں حرف جار پوچھا ایک بار، 2 بار، 4 بار پوچھوں گا، اس کے بعد قیامت تک نہیں پوچھوں گا، لیکن ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حرف جار وہ حرف ہے جو عامل کا کام کرتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے،
کس کے اوپر عمل کرتا ہے؟ اپنے آنے والے اسم پہ عمل کیا کرتا ہے؟ اسم کے آخری حرف کے جو اعراب ہیں وہ تبدیل کرتا ہے. طیبات بھی ہو سکتا، طیبات ہو سکتا تھا، لیکن یہ طیبات، طیبات من الطیبات، یہ جو زیر آیا اس لیے کہ یہ من حرف جر ہے اور یہ عامل ہے. عامل ہے کہ معنی کیا ہے؟ کہ وہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے. مجرور معنی مکسور، مکسور نہیں بولیں گے، مجرور ہی بولیں گے، اس کو زیر دیتا ہے. تو اسی لیے اس مرکب کا نام جار مجرور ہے. اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے کہ جار مجرور بول دیا تو there is no use of it, there is no sense in it unless we understand it. ہے نا؟ مجھے ایک بار جو میں بولا اس کو بتائیے یہاں سے. انفقوا من طیبات، ہے نا؟ Are you driving? جی سر، جی سر. سر یہ انفقو کے مطلب جو ہوتا ہے اس کو پہلے بتاؤں یا؟ بتائیے، جو بتانا ہے بتائیے. انفقوا کو اوکے، انفقو کے معنی خرچ کرنے کے ہیں اور اس کا روٹ ورڈ ہے نفقہ. اور من طیباتی جو ہے یہ حرف جار ہے. من اور طیباتی اپنے آگے والے اسم کو مجرور کرا ہے، یعنی اسے زیر دے رہا ہے، اسی لیے اس مرکب کا نام جار مجرور ہے. تو پھر یہ من کیا ہے؟ من حرف جار ہے. کیوں ہے حرف جار؟ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ یہ حرف جار اس لیے ہے کہ یہ عامل کا کام کرتا ہے اور اپنے آگے آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے، مجرور کرتا ہے. ویری گڈ. تو اب یہ یہاں پر حکم ہو رہا ہے خرچ کرو. پھر من طیباتی کا یہ جو دونوں جار مجرور مل گئے تو اس کا انفقو سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پر ایک لفظ ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ متعلق. یس، ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں متعلق. کیوں کہتے ہیں متعلق؟ اگر جو یہاں پر کوئی ڈائریکٹ آبجیکٹ آتا ہے یا کچھ ہوتا تو پھر اس کو مفعول بولتے تھے، لیکن یہ اس فعل سے متعلق ہے. کس میں سے؟ یہ کوئی مفعول نہیں ہے، یہ کوئی مفعول نہیں ہے. من طیباتی اس سے متعلق ہے. کیوں یہاں پر اس کو متعلق کیوں کہا جاتا ہے؟ وائی از اٹ کالڈ اے متعلق؟ کیونکہ یہ اس سے ریفر ہے، ریلیٹڈ ہے. ریلیٹڈ ہے اور وہ کوئی اس کا آبجیکٹ نہیں ہے، اس کا مفعول نہیں ہے. کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہے. تو دین وی آر سیئنگ Allah subhanahu wa ta'ala is ordering the people who have believed for the believers. اور یہ حکم ہے. یہ کہاں تک؟ ما کسبتم تک ایک بات ہو رہی. اب یہ پوری بات کو ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، انفقوا من طیبات ما کسبتم. اس کو کیا کہیں؟ یہاں سے یہاں تک پورے ٹکڑے کو ایک ہم اتنے کو دیکھیں. یہ امر ہے، اس میں فاعل ہے اور فعل ہے اور فاعل جمع ہے، اور پھر من طیباتی متعلق ہے اس امر کے یا اس فعل کے. پھر ما کسبتم ایک آ رہا ہے. تو یہاں تک آ کے ایک جو پورا ٹکڑا بن رہا ہے. تو واٹ از دس پارٹ از کالڈ؟ مقولہ. دیر یو آر مقولہ. اب مقولہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ اسپیچ جو اللہ تعالیٰ. جیسے ابھی میں کہا تھا کہ ہی سیڈ، اگر ہم کہیں گے ہی سیڈ آئی ایم ان دا کلاس، یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے. آئی ایم ان دا کلاس، یہ آئی جو ہے وہ ہی ہے یا ٹیچر ہے یا کوئی بہینہ ہے، آمرین ہے، کوئی بھی ہے، اس نے کہا آئی ایم ان دا کلاس.
she said I am in the class. لیکن جب آپ وہ I am in the class کو کھولیں گے تو وہاں پر وہ I باقی نہیں رہے گا، بلکہ جب آپ اپنے طور پہ کہیں گے تو اس کو کیا بولیں گے؟ she said، یا پھر آپ نام لیں گے آمرین said، ہنا said that، کیا بولیں گے؟ I جا کے کیا ہو جائے گا؟ she was. she was in the class. she was in the، تھوڑی سی چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. سو دس از کالڈ مقولہ. یہ نہیں کہ بغیر سمجھے کہ مقولہ کا استعمال کر لیے. یہ پورا ایک کس کا مقولہ ہے؟ یہ جی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف قول. مقولہ میں نے قول. کس کا مقولہ ہے؟ قول، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے. اب کیسا آپ کو قرآن میں دلچسپی بھی آئے گی اور سمجھ میں بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقولہ ہے. مقولہ کیا ہے؟ حکم ہے، ایک جملہ انشائیہ ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے. کس کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. انہی کے صدقات اللہ کی رضا کے لیے، بغیر ایمان کی حالت کے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں ان کا کیا ہوگا، لیکن اجر اور ثواب تو ان کو ہی ملے گا جو ایمان کی حالت میں اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ شرائط جو خرچ کرنے کے لیے بتائے گئے تھے کہ اس میں ایذا نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اور ریا نہ ہو، وہ ہیں. اس کی 3 مثالیں بھی دی گئی تھی. ان کے لیے اب حکم، ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے کہ خرچ کرو. کس میں سے؟ من طیبات کسے کہیں؟ واٹ از طیب؟ پاکیزہ چیزوں سے. پاکیزہ چیز. اب یہ پاکیزہ چیز کیا ہوتی ہے؟ پاکیزہ چیز سے مراد وہ جو انسان حلال چیزوں سے، جو حلال، جو اللہ کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں. اب یہاں پر دیکھیے تفسیری جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں. اب طیبات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لفظ دے دیا. اب مفسرین جب اس کو بیان کریں گے تو ایک گروپ یہ کہے گا کہ اپنی حلال کی کمائی، جی کسب حلال میں سے دو. یہ بعض مفسرین کہیں گے. بعض مفسرین یہ کہیں گے کہ وہ چیز جو تم کو پسند ہے. طیب چیز وہ ہے جو پاکیزہ ہو، یعنی کوئی اترا ہوا باسی کھانا یا باسی سالن، یا کوئی اپنے پھٹے ہوئے کپڑے. میں خیرات کر رہا ہوں تو کوئی بڑا کام نہیں، کچھ نہیں کر رہا ہوں، بیکاز آئی مائی سیلف ڈو ناٹ لائک اٹ، سو آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. وہ چیز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مومن کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر خود کو پسند ہے تو وہی چیز اسی میں سے خرچ کرنا ہے، اسی میں سے خرچ کرنا. تو یہ مومنوں سے خطاب ہے کہ اپنے بہترین چیزیں، یا تو کسب حلال بھی ہو سکتا ہے یا بہت ہی صاف ستھری چیزیں جو خراب نہ ہو، جو خود تم کو پسند ہے. بڑی پرمعنی آیت ہے. اس میں سے خرچ کرو. یہ نہیں کہ کوئی چیز ویسٹ ہو گئی پھینک دینے کی ہے، وہ کسی کو دے دیا، سائل کو دے دیا، یا کسی غریب کو دے دیا، پھٹے ہوئے کپڑے دے دیے، یا کوئی کھانے کی چیز دے دی جو خود کھانا پسند نہیں کرتے. اب اس کے پیچھے تفاسیر بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ جو with reference to the things، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کوئی واقعہ تو اس لیے یہ حکم آیا. بعض تفاسیر ایسے ہوتے ہیں. بعض تفاسیر قرآن آج آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، قیامت تک جتنے آتے رہیں گے پڑھیں گے قرآن، ان سب کے لیے یہ حکم ہے. تو ایک گروپ وہ علماء کا، مفسرین کا وہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی ان آرڈر کو لیتے ہیں. اور یہ بھی صحیح ہے کہ شاید اس وقت ہوا ہوگا. تو واقعہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ اس زمانے میں اگر جو جن کے باغ تھے کھجوروں کے، وہ مسجد نبوی میں جو خراب کھجوریں نکلتی تھی جو اچھے داموں میں نہیں بک سکتی تھی، وہ لا کے مسجد نبوی میں لوگوں کے لیے رکھ دیتے تھے. بہت سے غریب صحابہ بھی تھے، وہ ان کو استعمال بھی کر لیتے ہوں گے، لیکن اپنے مال میں سے ناقص مال لا کے اللہ کی راہ میں مسجد میں رکھ دیتے تھے. تو وہ تفسیر کے مطابق اللہ نے ان کو روکا کہ یہ نہیں، ناقص مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ طیب وہ ہے جو ہم کو پسند ہے، جو ہمارے لیے پسند ہے. تو یہاں پر حکم آ رہا ہے. اب دیکھیں ایک ایک لفظ کیسے آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ اس خطاب کے بعد اگر آپ شان نزول بیان کر، شان نزول مانے وہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہوا تھا اور اس حوالے سے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح، کسی چیز کو ہم غلط نہیں بول سکتے. لیکن اس واقعے کے بعد وہ مفسرین بھی صحیح ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ آج میرے لیے کیا حکم ہے قرآن. کیا صرف ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ اپنے پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو؟ نہیں، سب کے لیے. واٹ از لائکڈ بائی می. تو چوتھا پارے کی شروعات کیسی ہے، کسی کو یاد ہے؟ لن تنالو. کیا ہے؟ پورا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھیے. لن تنالوا البر حتی انفقوا مما تحبون، ہے نا. تو لن تنالوا، لن جو ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے آتا. لن تنالوا البر، تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، مومنوں سے کہہ رہے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے. لیکن اس کی کنڈیشن، وہ جو ہے شرط بتا رہے ہیں، حتی ینفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تم کو بہت عزیز چیز ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے. تو یہاں پر بھی یہی حکم دیا گیا. ہم دونوں طرح سے اس کے معنی دیکھے کہ وہ حیات طیبہ میں جو واقعات پیش آئے تھے، بہت سے مفسرین اس کو شان نزول کے طور پہ یوز کرتے ہیں. دیٹ از آلسو رائٹ. اور جو ماڈرن مفسرین ہیں وہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ یہ کہ قرآن سب کے لیے ہے. آج یہ پڑھو تو ایسا معلوم ہونا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت آپ کے لیے، میرے لیے اور قیامت تک جو بھی پڑھے گا اس کے لیے ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی اپنی جگہ صحیح. ہم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کوئی غلط یا صحیح کا فیصلہ کریں، لیکن زیادہ ہمارے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن اس وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، قیامت کے لیے بھی، قیامت تک کے لیے ہے جو ایمان لائے گا. تو وہی آیتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ 261 سے 274 تک چلیں گی. بیچ میں 3 مثالیں آ گئی تھی. پھر یہاں پر ان کو خطاب کر کے یہ مقولہ ہے. یہ مقولہ پورا نہیں ہوا بلکہ یہاں کے کمپلیٹ ہوگا. اب یہ تیسرا ما کسب تم کیا ہے؟ سر ایک سوال تھا اس میں. اچھا کر لو. اگر غریب ہے کوئی تو اس کے پاس تو بالکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب صحیح نہیں ہوتی، تو وہ بھی اگر دینا چاہتا ہے کہ انفقوا ہے نا، خرچ کرو، سب کے لیے آیا ہے، حکم آیا ہے، تو اگر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس تو ویسی ہی ناقص چیزیں ہوتی، تو غریب کیا کرے گا؟ فقہی سوال ہے، اچھا سوال ہے. یہاں پر ایک بات اور غور سے، ان کا سوال ہے کہ غریب کے پاس وہ اچھی چیز نہیں، لیکن غریب کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو پسند ہے، اس کو پسند ہے، وہ اس کے لیے وہی طیب ہے. تو اب کیا ہوا؟ جو اس کے لیے طیب ہے وہی دوسرے کو دے گا، جو بھی مال اس کے پاس ہے. اور اسی میں ایک فقہی مسئلہ بھی آتا ہے، اور وہ
وہ فقہ کے پاس یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس کوئی باغ ہے، اس میں اچھے اور برے دونوں قسم کے خراب اور اچھے پھل لگتے ہیں یا کھجور لگتے ہیں، تب وہ کیا کرے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کا ریشو نکالے گا کہ پورے خراب کھجور اپنے پاس رکھ کے طیب چیزیں خیرات نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ریشو سے کہ جو اس کے پاس اچھا ریشو ہے، زیادہ ہے، تو اس میں سے زیادہ حصہ خراب کا حصہ بھی نکالے گا اور یہ دونوں ملا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ غریب کا آپ کا جو سوال ہے، غریب کو جو طیب ہے وہی دوسرے کو دے گا اور اس کے بعد وہ اپنے پاس سے کوئی اور اچھی چیز نہیں لائے گا۔ واٹ ایور ہی ہیز اینڈ دیٹ ہی لائکس، اس کے اوپر ہی اسے اکتفا کرنا ہے، تو اسی میں سے جو دے گا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کر لے۔ جی اوکے، جزاک چلیے اب یہ اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ یہ دوسرا کوئی امرین ہو گیا، انصار ہو گیا، آصف حسین، یہ دو الفاظ یا مقولہ کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ نہیں، ریسپانس دینے میں اتنا ٹائم نہیں لگائیں گے۔ دانش، نہیں کیا پتہ؟ ہاں نہیں سر، مجھے ابھی میں کلیئر نہیں ہوں اس کے لیے، سوری۔ اچھا، کیا ہوا؟ میں سن رہا تھا لیکن میں ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو میں ابھی رسپونس شاید نہ کر پاؤں، اچھا تھوڑا ٹائم لگ جائے۔ کوئی بات نہیں، چلیے دین فرا خازی، ماں کا سب تم۔ السلام علیکم، بسم اللہ وعلیکم۔ الرحمن۔ ما کسبتم، سر یہیں لگائیں گے، یو ہیو ارنڈ۔ اور پھر ماں کا کیا مقام ہے؟ کسب تم کیا ہے؟ ما حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ حرف ہے، اسم ہے؟ حرف ہے، الذی حرف جیسا ہے ویسے ہی ماں بھی آتا ہے اکثر۔ الذی کیا ہے؟ الذی میں تو جی الذی وہ ہے، مطلب اسم ہو جائے گا نا؟ کون سا اسم ہو جائے گا؟ یہ تو کل ہی پڑھا تھا، ایک چلیے پڑھے تھے۔ ماں اس موصول اس میں ماں الذی میں موصولہ، موصول ہو جائے گا، لا نہیں، موصول ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کا صلہ۔ تو اسی طرح سے ماں بھی کیا ہے؟ وہ اس میں موصول ہے، جو کچھ۔ اب یہ کسب تم کیا ہے اس کا؟ اس میں موصوف جب آئے گا تو اس کا یہ وہی ہو جائے گی، یہ بھی آرڈر ہو گیا، یو ہیو ارنڈ۔ نہیں، کسب تم اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے۔ کسبا، کسبو، کسبتم، کسبنا، واٹ از تم؟ کسبا کے معنی کیا ہے؟ تم از یو، ارنڈ، کمائی۔ کسبا از ارنڈ، کسبا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کسب تم کیا ہے اس کے اندر؟ فیل فائل۔ بس ویری گڈ، تھوڑا ایکٹیو ہو جائیے آپ۔ بہت آپ کا آئی کیو بہت اچھا ہے، لیکن آپ میرے سے کنفیوز کبھی نہیں ہونا۔ آپ جتنا کھل کے وہ ہمیرا کی کلاس میں آپ یا امرین بات کرتے ہیں، اتنا ہی کھل کے میری کلاس میں بھی بات کریں۔ سو نو یہ دونوں موصوف صلہ مل کے کیا کام کر رہا ہے اس مقولے میں؟ انصار کیا کام کر رہا ہے؟ موصوف صلہ مل کے اس مقولے میں انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ موصول صلہ مل کے یہ دو چیزیں نہیں ہوئی، ایک ہی چیز، موصول صلہ مل کے جو کچھ تم
कमाते हो या जो कुछ तुम कमाए, what is the function of this part? वैसे ये जुमला कौन सा है? इसको नायब कौन सा वाला अनफिकु से? माँ कसब तुम, खाली इतना कौन सा जुमला? एक तो इसके एनालिसिस में हम कहे कि इसमें मौसूल सिला है, तो और क्या है? जी, ये किस किस्म का जुमला है? ये फेलियाई जुमला बोलेंगे इसको, कमाया तुमने जो। ये फेलिया है, लेकिन जी। दोनों मिलके क्या है? दोनों मिलके उसका नायब फाइल बोलेंगे अरे अनफिकु का। ये नायब फाइल कहाँ से आ गया बाबा? ये बड़ी तकलीफ है। नायब फाइल क्या चीज सॉरी, होती है? नायब फाइल अच्छा नहीं, भूल गया मैं। को नहीं नहीं, बिल्कुल ही अलग ओके। किस्म की चीज है। हाँ सर मैं बोलूँ इसको? आप इधर हो गए आप? हाँ, क्या है बोलिए। सर इसको मफूल कह सकते हैं उसका? खत्म हो गई बात, वही पूछ रहा था। जी, यानी पूरा जुमला कौन सा है पहले ये बोलिए, उसके बाद वो जुमला जाके किसी चीज का मफूल बन रहा है। ये जुमला कौन सा है? एक तो हम बता सर इतना पोर्शन जो है ये जुमला इसमिया बनेगा, माँ कसब तुम खाली, क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है। क्या है इसका जुमला इसमें है, तो इसके पार्ट्स क्या क्या हैं? और खबर, माँ इसमें मुब्तदा होगा वेरी गुड। और कसब तुम उसकी खबर हो जाएगी। कसब तुम क्या होगी? खबर हो जाएगी। उसकी खबर हो जाएगी। अब कसब तुम के एनालिसिस करेंगे तो कौन सा जुमला होगा? समय करो इसको। अब अगर बोलिए सिर्फ ना, अभी कसब बोल तुम रहे हैं। बोलेंगे तो इतना जी, कसब तुम, तो फिर उसमें कसब जो है वो फेल है और कसब तुम दोनों मिलके फेल और फाइल आ रहे हैं। इतना अगर पकड़ूंगा तो इसको जुमला फेलिया बोलूंगा। खत्म। खबर जो कसब है तुम, जुमला फेलिया है। खबर जी बिल्कुल। माँ मुब्तदा है, ये खबर है नंबर एक। अभी एक टुकड़े को हम कितने नाम दिए? एक तो माँ को हमने कहा कि ये इसमें मौसूल है और ये सिला है, मौसूल है, ये भी सही सिला है। एक एनालिसिस ये जी। हुई। दूसरा माँ जो है वो उसके बाद मुब्तदा हम है, जो कुछ कसब तुमने कमाया। हमेशा जो इसमें मौसूल होता बिल्कुल है सही। वो मारिफा हो जाता है। अल्लज़ी भी मारूफा है, इसमें मौसूल हमेशा मारूफ किसी खास चीज को, कमाई को रिफर कर रहा है, तो वो मुब्तदा हो गया। कसब तुम उसकी खबर हो गई, जो तुमने कमाया। अब उसके बाद खबर की मजीद एनालिसिस करना पड़ेगा। एक हर्फ से जायद कलिमात इसमें मौजूद हैं, तो ये जुमला खाली कसब तुम जुमले फेलिया हो गया। अब ये दोनों सब पूरा ग्रुप मिलके माँ कसब तुम का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है? अनफिकू से। यस, खर्च करो। क्या खर्च करो? तो ये क्या है? तुम कमाते हो, तो ये और फिर उसपे अतफ भी आ रहा है। ये पूरा टुकड़ा अनफिकू का क्या है पूछा? मफूल है उसका। मफूल भी, मफूल भी, तो मफूल बिही बोलेंगे। वही बोलेंगे। कितना, यानी आपको सीखने के लिए इब्तदा में ये काम करना पड़ेगा, लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ कि चंद दिन ऐसे प्रैक्टिस के पास बाद आपको कुरान ऐसी समझ में आने लगेगी, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद जहन में हाल होते जाएगी। पूरी कुरान को इस तरह से एक आयत को लेके सिर्फ थोड़े दिन प्रैक्टिस के लिए हम ये करेंगे, लेकिन उसके बाद आप खुद जो है बड़ी तेज़ी से इसको आप बताएंगे। एक टुकड़ा हम लिए तो आपकी तरफ से पूरा ऐसी जवाब आएगा। ये जो है इसमें एक नादा मनादा है, फिर उसके बाद जो है एक मखौला है। मखौला में जो है हुक्म दिया जा रहा है, जुमला इंशाइया है, और कहा जा रहा है कि तुम खर्च करो। तुम कौन है? अल्लज़ीना आमनू है। क्या खर्च करो? मिनत तय्यबाती मुताल्लिक़ है अनफिकू से। और खर्च क्या करना है, कहाँ से करना है? मा कसब तुम, जो तुम कमाए हो, जो तुम्हारी कमाई में वो हलाल भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। अपनी पोजीशन के लिहाज से किसी बहुत मालदार आदमी
मलिक तुज्जार इकबाल कैसा है तो उसके लिए बहुत ही मेयारी चीज़ होगी, लेकिन कोई मेरे जैसा आदमी है तो उसके लिए शायद घटिया चीज़ ही मेयारी चीज़ होगी, तो फिर वो चीज़ ही मैं दे सकता हूँ। तो दैट इज मिन्नत तो मेरे लिए वही तय बात है जो मैसर है उसी में से दे सकता हूँ। कितने वाक़यात साहबा के, अंसार साहबा के थे कि अपने पास जो भी खाना था खुद नहीं खाए, बल्कि अपने बच्चों को भी नहीं खिलाया, बल्कि मेहमान को खिला दिया। ऐसे ईसार और कुर्बानी के बेशुमार वाक़यात हमको तारीख में मिलते हैं। अब मुझे एक बंदा चाहिए जो इतने टुकड़े को इसी तरह से एक बार पूरा टुकड़ा मुझे समझाए, या अय्युहल्लज़ीना से माँ कसब तुमसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा बंदा मुझे मिलेगा? फातिमा, मैं क्यों अच्छा आपका नहीं, करिए दानिश, योर प्रेफरेंस विल बी देयर, इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब इसमें से या अय्युहल्लज़ीना इसमें निदा है, अय्युहल्लज़ीना इसमें बिल्कुल बुलाया गया, अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, आमनू उसका सिला हो जाएगा। और आगे जब हम चलेंगे तो आगे आपने बताया कि मकूला शुरू हो जाता है इसके बाद। बना है ये नादा है, तो ये बन के नादा है तो ये क्या बना? मुनादा, फिर इतना ये मुनादा मौसूल सिला मिलके मुनादा बना। या अय्युह अल्लज़ीना आमनू, इसका ये खिताब हो रहा है, पुकारा जा रहा है वो लोगों जो ईमान लाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये मकूला शुरू हो गया यहाँ से। हाँ, और फिर मकूला में फेल अमर कह देंगे इसको, अनफिकू खर्च करो, और चूंकि फेल से शुरू हो रहा है तो इसको हम जुमला फेलिया ओवरऑल पूरा बोलेंगे। और उसके बाद आके मिन तय्यबाती आया तो जार मजरूर है, मुतल्लिक अनफिकू, मुतल्लिक फेल, और उसके बाद मिन तय्यबाती के बाद क्या होता था मुझे समझाए दानिश, मुझे नहीं मालूम। जार सर एक हर्फ है जिसमें फॉलो करता है वो मजरूर के साथ अपने आने वाले हर बाद में जो उसके इसम होता है उसको मजरूर कर देता है, वो मुरक्कबे जारी बोलते हैं इसको। पहले उसमें हर्फ आता है जिसको हर्फ जार कहेंगे। आपने बताया था 17 है और हम उसको 1 बाय 1 लर्न करते चले गए। मिन उन्हीं में से एक है, फी भी उन्हीं में से एक होता है। ये मजरूर को उसने मजरूर कर दिया। आखिरी हर्फ के नीचे, जी आखिरी हर्फ के नीचे उसमें ज़ेरा, किसके? ये इसम के। हाँ, इसम बोलना जरूरी है ना, आखिरी हर्फ बोले तो आखिरी सही इसम के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाती है। बाद आने वाले इसम के आखिरी हर्फ के नीचे ये ज़ेर लाता है, इसीलिए इसको हर्फ जार जो आमिल है और वो इसको मजरूर कर रहा है। मजरूर माने कसरा वाला, मकसूर, लेकिन इस ग्रामर की ज़बान में इसको मजरूर कहेंगे। जर, हर्फ जर, जो अलामत जर को मकसूर भी कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एक टुकड़ा है, उसके बाद फिर वही कंटिन्यूड है, उसको हमने ब्रेक किया माशाल्लाह। माँ कसब तुम को पहले हमने कहा कि माँ इसमें मौसूल है तो उसका आगे सिला अलग से कसब तुम बना। फिर आपने इसको जुमला इस्मिया के तौर पे भी कंसिडर किया, माँ मुब्तदा और कसब तुम उसकी खबर बना के। और फिर हमने इसको लिंक किया मफूल बिही के तौर पे अनफिकू के साथ। तो वही जो मकूला था वो कंटिन्यू हुआ। कुछ ने नहीं बोला। जब ये जुमला इस्मिया है, ये मुब्तदा है, तो ये क्या है? फिर अलग से जो खबर कसब तुम आई है, खबर इटसेल्फ को जो ब्रेक डाउन करेंगे तो वो भी जुमला फेलिया बना, जिसमें फेल और फाइल दोनों आ गए। कसब तुम खर्च, मतलब कसब तो नहीं है जुमला फेलिया, वो भी का लफ्ज कर। मैं दोबारा बोलता हूँ, हमने इसको अलग अलग किया। माँ कसब तुम एज अ होल जुमले इसमिया था, उसकी खबर जब अलग से देखी, खबर को जो ब्रेक डाउन किया तो उसको हमने अलग से जुमले फेलिया बोला, जो कि
कसब कसबा फेल के साथ फाइल उसमें तुम आया, जो मतलब प्लूरल सेंस में सेकंड पर्सन के लिए कसब तुम, जो तुम खर्च करते हो, उसको हमने जुमला फेलिया। वेरी गुड, गुड। सर एक सेकंड प्लीज, पहले भी दानिश भाई आपने कहा था करते हो, ये माजी है, जो तुमने खर्च सही, किया। बिल्कुल सही कहा आपने, माजी है ये। थैंक यू। अब यहाँ पर देख क्या परसेंटेज है जो लोग नए हैं, या पुरानों में भी बहुत से ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ों के रिवीजन की ज़रूरत है। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो टर्मिनोलॉजी या तो बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर लेते हैं या बगैर समझे के टर्मिनोलॉजी, और उससे कोई हमारा फ़ायदा होने वाला 0% भी कोई फ़ायदा हमारे को नहीं होगा इफ़ वी अप्लाई द टर्मिनोलॉजी ओनली, अनलेस we know what is that term, how is it applicable to it. तो ये तमाम उसके ऊपर मैं कुछ दिन जोर देता रहूँगा, उसके बाद आप इतने आदी हो जाएंगे कि आप खुद उसको बयान करें। ये सिर्फ आदत के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम इतना डिटेल में कर रहे हैं। ऐसा अगर आप एक पारा भी कर लें, आधा पारा भी अपने तौर पर खुद मेहनत, मैं जिंदगी भर ऐसी करता रहा तो कोई सामने वाला नहीं सीखेगा, है ना। वो जब तक खुद काम नहीं करेंगे, वो हम जब ड्राइविंग का शुरू में सीखते थे आज से हज़ारों साल पहले, तो उस वक्त जो है ड्राइवर बैठ के ये स्टीयरिंग है, ये है, ये इसको ये गियर है और ये एक्सीलेटर है, उम्र भर समझ। जब उस पर ड्राइविंग सीट पे बैठे तो मालूम होता है कि स्टीयरिंग क्या होता है, कैसे कंट्रोल करते, और फिर वो एक्सीलेटर क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते। तो अनलेस एंड अनटिल you yourself try it, no one can teach you. मैं आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन बहुत से लोग सीखे भी हैं, और because of their own efforts, मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गाइड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुद की मेहनत से बहुत से लोग सीखे भी हैं माशाल्लाह, उनको अल्लाह नजर बस से बचाए, नए भी हैं, पुराने भी हैं, एंड दे आर हैंडलिंग द क्लासेस। परसों कल की क्लास में देखा, बहुत देर तक सुना, आई वॉज वेरी हैप्पी। साहिदा वॉज टेकिंग द क्लास, आयशा वॉज देयर, हुमैरा वॉज देयर, और भी लोग हैं, फातिमा हैं, बोल के राशिदा भी उस लेवल पे आ रही हैं। दे कैन इन्वॉल्व देमसेल्फ। वन टाइम रीडिंग, 1 time teaching is better than 10 times reading. आप अगर एक बार किसी को कोई चीज समझाते हैं तो आप 10 बार पढ़ने से ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा उससे। That's a phrase in teaching. 1 time teaching is better than 10 times reading. उसमें आपको सामने वाला उसका जहन कैसे काम कर रहा है, किसी को पकड़ो XYZ को और उसको जो है कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करो, सवाब का सवाब भी मिल गया और फिर जो है आपका इल्म में भी इजाफा हो। चलिए यहाँ तक एक बात, कितनी क्या परसेंटेज है इसका। और एक कोई नए में से फराह खाजी आप बता सकते हैं मुझे इसको फिर एक बार, कैसे हमने किया इतने टुकड़े को मखौला वगैरह पूरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कसबतुम तक हम क्या क्या करें। या अय्युहल्लज़ीना, उसके लिए हमने बोला कि ये अय्युहा जो है वो निदा है, अल्लज़ीना आमनू उसकी मुनादा है, और उसको हमने अल्लज़ीना आमनू को हमने ये भी बोला। डॉक्टर खाजी जी तो निदा और नादा में बड़ा फर्क है। निदा माने वो आवाज दिया, हरफे निदा होता है आवाज देने वाला, किधर जा रहा है, कहाँ जाएगा, ओ क्या कर रहा है ना, ओ अरे या वो लोगो। तो ये हरफे निदा अलग चीज है और किसी को पुकारना मुखातिब करना अलग चीज है। तो वो जो मुरक्कब बन रहा है नादा माने जिसको पुकारा गया, पुकारना आवाज देना, और जिसको पुकारा गया उसको मुनादा कहते हैं। मुनादा जिसको पुकारा, मुनादा, बस खत्म। ये जहन में रखना। और वो होता क्या है वो भी समझ के बोलना, खाली नादा मुनादा नहीं।
जिसको मुखातिब करेंगे पुकारیں گے اس کو نام سے پکاریں گے احمد یا پھر کوئی بھی ہے نا اس کو پکاریں گے. اور اے جو پکاریں گے وہ نادا ہے. منادا جو ہے اس کا نام لے کے او احمد ادھر آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ پڑھو خود سے پڑھو کچھ بھی سم تھنگ. سو یہ ہو گیا. اس کے بعد ویری گڈ کمان 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 جلدی بہت چھوٹا ٹکڑا ہے لیکن ٹیکنگ ٹائم. جی اس کے بعد یہ ایک اور یہاں پہ بتایا کہ یہ اس میں موصول بھی ہوتا ہے یہ اس کا اسم موصول ایوہا کو اسم موصول بولا الذین آمنو اس کا صلہ یہاں کو نہیں بولے یہ تو پورا نام تھا. الذین کو اس میں موصول ہے. الذین اس میں موصول ہے آمنو اس کا صلہ ہے. ویری گڈ. اور انفقو خرچ کرو من طیباتی یہ کیا خرچ کرو کیا ہے؟ لائک فیل فعل ہے. کس قسم کا فعل ہے؟ حکم آرڈر. یس آرڈر ہے. کہاں سے خرچ کرو؟ من طیباتی مطلب حلال پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہاری پسند کی چیزیں ہیں ان میں سے. اور یہ ہے حرف جار ہے جو کہ عالم ہے اپنے آنے والے اسم کو. عالم نہیں عامل. عالم عامل ہے. ہاں سوری نہیں علم والا. عامل کے معنی عمل کرنے والا. عمل کا ٹھیک ہے. اور اپنے آنے والے اسم کے آگے اس کو مجرور کرتا ہے مطلب اس کے آگے زیر لگے گا آنے والے اسم کے آخری حرف پر آخری حرف پہ زیر لگے گا. ویری گڈ. اور اس کے بعد ہر وقت مجھے یہ سمجھانا نہیں پڑے گا جار مجرور ہے نا. ہر وقت نہیں سمجھانا پڑے گا بلکہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ساروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تھوڑے دن تک آپ اس کو ڈیٹیل میں بتاتے رہیں کہ جار مجرور کیا ہوتا ہے. وائی از اٹ حرف جار ہے نا. پھر اگر حرف جار ہے تو اس کا عمل کس کے اوپر ہو رہا ہے. وائی دا اسم کمنگ آفٹر دیٹ از ٹیکنگ. اور کوئی تبدیلی نہیں ہے. کوئی ہزار تبدیلیاں نہیں کرتا ہے انہیں حرف جار. ایک ہی تبدیلی کرتا ہے کہ اسم کو وہ مکسور کرے گا یا اس کے آخری حرف کے اوپر زیر لائے گا. دیٹس وائی اٹ از کالڈ اے عامل. عامل ٹھیک ہے. جو چلیے اس کے بعد کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ ما کسبتم. اور ما جو ہے یہ اگین اس میں موصول ہے تو یہ مبتدا کے طور پہ بھی ایکٹ کر رہا ہے. تو اس کو ہم دو یہ ایکچولی یہاں پہ دو مرکب کی اگزامپل ہم لے سکتے ہیں ویئر ما از اس میں موصول اینڈ کسبتم اس کا صلہ ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما مبتدا ہے اور کسبتم اس کی خبر ہے. کسبتم کیا ہے پھر؟ خبر کو کسبتم خبر کو اگر ہم دیکھیں گے کسبتم کو تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اگر آپ ما سے کریں گے تو اٹس جملہ اسمیہ. اسمیہ ہو گیا. فعلیہ ہو گیا. تو اس کے کیا کیا اجزاء ہیں فعلیہ میں؟ اس کے فعل فاعل. ویری گڈ 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 گڈ. اتنا بھی سیکھ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے. چلیے اس کے بعد کا ایک ٹکڑا کہاں تک چلے گا؟ اور کون نہیں ہے؟ یہ کسبتم کا مفعول ہے نا ماں جو ہے نا ماں. ہو سکتا ہے وہ لیکن اس کو مبتدا وہی لیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسبتم اس کا مفعول مقدم لیکن جی اس کو جملہ فعلیہ اسمیہ ہی لیں گے. اب یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اور کون ہے. سر انفقو کا مفعول تو بن رہا ہے ما کسبتم. وہ پورا جو مل کچھ گیا. اب وہ اس کو جی یہاں جو تم کماتے تو مقدم کیسے ہوا یہ تو بعد میں ہی آ رہا ہے. اس سے پہلے انہیں خالی انہوں نہیں خالی کسبتم اور ماں میں جو ریلیشن کو ہے دونوں کو ملا کے پوچھ رہے ہیں. اچھا It's not okay to say like that. Whatever کا ہے اور پھر اس کو مبتدا خبر یا پھر وہی
इसमें मौसूल सिला कहेंगे. अब वो ये मैं देख रहा हूँ. मैं पढ़ दूं सर? वो मेरा माइक असल में वो ओपन नहीं हो रहा था उस वक्त, आपने मुझे अच्छा कहा चलिए था। करिए करिए, मोस्ट वेलकम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मा खरजना लकुम मिनल अर्दी, यहाँ तक जो है एक स्लैश यहाँ पे हो जाएगी उनका और मिनल छोटा अर्दी तक। करेंगे इसको, आई एम और सॉरी, छोटा करेंगे, यहाँ तक लेंगे, ठीक। ये यहाँ इतना ही लेंगे. चलिए ये क्या है? ये पहले वाह क्या है? वह कंटिन्यूशन ऑफ द सेंटेंस चल रहा है। वेरी गुड. किससे कंटिन्यू कर रहा है? ये पीछे व मिम्मा अखरजना और जो हमने पैदा किया, ये इससे कंटिन्यू सर अगले से कर लाकुम तुम्हारे मिनल अर्दी से नहीं, अखरजना। मिम्मा ओ आई एम सॉरी, ये व मिम्मा और जो कुछ हमने, ये कसब मिम्मा तुमसे है है। क्या पूछ रहा हूँ? सॉरी, मिम्मा क्या है? ये मिन और माँ का कंट्रैक्शन है, दो चीजों ठीक है, से बेनिफिट मिन और और माँ। माँ का कंस्ट्रक्शन है, यानी उसमें से. और ठीक, सबसे पहले वाह आया. वाह क्या है और मिम्मा क्या है? मिन तो हरफे जार और हाँ, माँ उसका इसम हो गया। इसमें हो गया. चलिए उसका, लेकिन वाह क्या है फिर? वाह इसको एक कंटिन्यूशन है, पिछली आयत से एक बात चल रही है। किससे किससे ये चीज मिल रही है? और उसमें से. वह मिम्मा, ओके, वह मिम्मा, ये कसब तुमसे जो खर्च किया जा रहा है उसके मुतालिक बात चल रही है। नहीं नहीं नहीं, कौन बोल सकता है इसको? वह मिम्मा, सदफ हुसैन बोलेंगे. ये मिम वाह का सर कनेक्शन please मिम्मा proceed. किससे मिल रहा है? सदफ नहीं, अनम्यूट सर मैं बोलूं? जी जी सर. सर जी अनफिको से सदफ मिला हुआ आगे, है. सदफ आगे चलिए. हाँ जी सर, यहाँ पे मिम जो है वो मिम माँ जो है इसमें मौसूल है और इसका सिला आगे है अखरजना लकुम मिनल अर्दी. मेरा सवाल ही नहीं समझ. मिन माँ से ये वाव के साथ आ रहा है, तो इसका कनेक्शन क्या है? किससे मिलाऊं इसको? मिम्मा सर में से तो कोई माने ही नहीं निकलेंगे उम्र भर. जी, तो फिर वो खर्च करना है हाँ उसमें तो फिर से और बोलिए इसमें ना, से. वो अनफिकू मिम्मा से. का ताल्लुक किससे है? एक तो अनफिकू तुम्हारी से. कमाई है, तुम्हारा पैसा है, तुम जो भी जमा करे वो है, या तुम्हारा डॉलर्स हैं, रुपये हैं, जो भी है उसमें से, या खाना है, चीज़ें हैं, उसमें से खर्च करो. उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा हुक्म के साथ और एक ही बात कही जा रही है. वो मिम्मा किससे जोड़ेंगे हम? जी अनफिको। ये ला ये अनफिकू कि फिर तुम इसी खर्च से करो जोड़ेंगे. ये इसमें से और आत्व इसमें. कर रहा है. एक तो अपनी कमाई में से खर्च करो और उसमें से भी खर्च करो. ये जी वाह जो है अथवा मिम्मा, ये किससे मातूफ है? अनफिकु से. और उसमें से भी खर्च करो. जी अरे ये बात समझ में सदफ तो जी खत्म हो गया. बिल्कुल. नहीं नहीं, वही सर हमारा आतिफ, सॉरी, आसिफ. जी जी सर जी, सर मातूफ तो ये फिर मिनत तैयबाती से होगा ना? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा और एक अनफिकू बात से. खत्म हो सर गई. अनफिकू से मिलता है मिन माँ कसब तैयबाती, तुम, और मिम्मा अखरजना जो है वो अभी मातूफ बाद में होगा. आएगा. सिर्फ वाह जो हो रहा है, और वाओ. उसमें से क्या करो? उसमें से क्या करो? खर्च करो. एक बस तो अभी तैयबात में आएगा. से एक सेकंड ठहरो, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा अभी. और मिम्मा उनमें से. अब उनमें से जो आ रहा है वो क्या चीज है? किस में से? व्हाट इज दिस वर्ड? सदफ अखरजना, हाँ, अखरजना. व्हाट इज दिस वर्ड? क्या? ये द क्या उसको कहते हैं सर, मुजाफ मुजाफ इलाही, एक कंपाउंड वर्ड बन गया दोनों को मिला के. अस्तगफिरुल्लाह. नो, अखरजना, अखरजना मिम्मा अखरज,
ہم نے جو پیدا یہ کیا. جو مضاف مضاف الیہ ہے اس کو نہیں سمجھے تو بہتر ہے کہ اس ٹرم کو یوز ہی نہ کریں. مضاف مضاف الیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کین اینی ون ایکسپلین می واٹ از مضاف؟ نہیں جی سر میں بتاؤں تھوڑا. ہاں بتائیے. اسم دو اسم ایک ساتھ ہوں گے تو اسم اور اسم کا آپس میں تعلق ہوگا، یا اسم اور اسم ہوگا یا اسم اور ضمیر ہوگی، یعنی کہ جو بھی اسم کی شکلیں ہیں وہ دونوں ساتھ ہوں گی تو وہ دونوں مل کے مضاف اور مضاف کہلائیں گے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ دو اسم ہیں، ایک اسم ایک چیز کو پوزیس کرتا ہے آپس میں تعلق. اور اس کے مثالیں دیے تھے ہم کہ انفسہم، کیا بولے تھے؟ رسول اللہ، ہاں کتاب اللہ. رسول اللہ، رسول اللہ. سو واٹ از مضاف اینڈ واٹ از مضاف الیہ؟ خاص طور سے ساجدہ دانش، واٹ از مضاف مضاف الیہ؟ حمیرہ، واٹ از مضاف اینڈ واٹ؟ دیز آر دا ٹو اسم. مضاف کیا ہے اس میں، مضاف الیہ کون سا ہے؟ سر مضاف جو پہلا والا اسم ہے رسول از مضاف، اور جو اللہ ہے وہ مضاف الیہ، یعنی جو پزیس کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. یعنی اگر اللہ کا رسول تو جو اللہ کا، جی سر کل وہ ہم لوگ سیچوریٹ ہو گئے تھے سر 7:30 سے جو چلے تو اینڈ پہ ہم اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کا رسول. رسول، اللہ کے رسول. تو اب یہ اردو میں اس کو کیا کیسے کہیں گے؟ مضاف مضاف الیہ کہیں گے یا کیا کہیں گے؟ اردو میں کمپاؤنڈ ورڈ بن جائے گا. اس کو ہم ملکیت کی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ملکیت بولیں گے، ایک مالک ہے اور اس کی ملکیت. جو ٹرم آپ عربی میں استعمال کر رہے ہیں مضاف مضاف الیہ، وہی سیریل میں یہ دو اسم آئیں گے. پہلا مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مضاف بولیں گے سر اردو میں. ہاں اردو میں اگر بولیں گے تو پھر وہ اس کا اسٹرکچر ہی بدل جاتا ہے. اس کا نام مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا بلکہ مضاف الیہ مضاف ہوگا. اور انگریزی میں بھی اگر بولیں گے دا پروفٹ آف اللہ، دا پروفٹ آف اللہ، وہاں پر بھی اگر اس کو بولیں گے تو مضاف الیہ مضاف بولیں گے. Is it clear؟ یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو تھوڑا سا پھر ایک تو وہ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں یہ ٹرمینالوجی کو بالکل واضح طور پہ، یہ جب تک سمجھ میں نہیں آئی کہیں بھی مضاف مضاف. اب یہ فعل فاعل کا رشتہ ہے یا ایک اسم اور فعل کا رشتہ ہے تو یہاں پر یہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں ہوگی. ہاں سوری کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھ رہے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، دونوں مل کے سیکھ رہے ہیں نا. لیکن چونکہ یہ رشتہ ایک اسم اور فعل کا ہے تو اب یہاں پر مضاف مضاف الیہ، یہ دو اسم کا رشتہ ہے. اس رشتے کو کیا بولیں گے ہم؟ ایک اسم اور فعل کے رشتے کو کیا بولیں گے؟ انہیں کیا ہے؟ نا کیا ہے یا خرجہ کیا ہے؟ اخراج ورب ہے نا وہ، اور نا جو ہے فاعل ہے. نہ بس یہی پوچھ رہا ہوں میں. اب یہاں پر کبھی بھی آپ مضاف مضاف الیہ صفت موصوف ایسی چیزیں نہیں بولیں گے، بلکہ جب یہ فعل اور اسم کا یا ضمیر کا ملاپ ہو رہا ہے تو اس میں جو ضمیر ہے یہ فاعل کہلائے گی. یہ کام یہ خرجہ سے اخرجہ ہے، ہم نکالتے ہیں، جو ہم نکالے یا نکالتے ہیں. وہ ٹینسز کے اوپر اتنا وہ مت کریے. قرآن کے جو ٹینسز ہیں اس کے کئی وجوہات ہیں کہ مستقبل کے لیے بھی ماضی کا صیغہ آتا ہے، ہم پھر کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن
we should not be very particular of saying तुम कमाते हो या तुम कमाए. it's not very important, इसलिए कि वो हर ज़बान में होता है कि सेगे के लिहाज से मतलब बिल्कुल फ्यूचर ही निकलता है, माजी ही निकलता है. दैट्स नॉट देयर. कई चीज़ें क़यामत में होने वाली हैं, लेकिन वो पहाड़ चला दिए गए थे रूही की तरह, वो सब जो है माजी में. अल्लाह का इल्म ऐसा होता है. खैर, या ख़रजना, ये जो कंपाउंड बन रहा है, इसको फेल और इसम है तो उसके अलग अलग फेल इसम जो या तो मफूल होगा या फिर फाइल होगा. ये मैं बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं चले जा रहा हूँ. कहीं आर यू फीलिंग बोर? कोई जवाब दो. Not at all. No, बिल्कुल sir. हमें बोरियत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा. नहीं. Are you understanding something? Are you gaining something? This is 1 hour 15 minutes. Is there anything you are learning? जी डेफिनेटली, ऑफ कोर्स सीख रहे हैं. सीखना है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक आयत इस तरह से आप करेंगे, पूरी कुरान में जब भी आप तिलावत के लिए बैठेंगे आपको ऐसे ही जुमले आएंगे. वहाँ पर फेल और इसम का रिश्ता आएगा, इसम का रिश्ता आएगा, वहाँ पर जो है सिला और इसमें मौसूल आएगा. एक अगर हम करते हैं तो आगे की आयतें उस सूरत में, जबकि इसका आप अच्छी तरह से रिवीजन करें, खुद सीखने की कोशिश करें. दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी को इल्म दे सकता है. इल्म देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और वही इल्म देते हैं, लेकिन वो इल्म भी कब? कोशिश से. हिदायत भी कब देते हैं? जब हम कोशिश करते हैं. कोशिश से ही सब कुछ मिल सकता है. अपने कीमती वक्त में से, कारोबार में से, मसरूफियत में से आपको कुरान का हक बनता है कि हम 10-15 मिनट, अल्लाह ने 24 घंटे दिए हैं, एक 10 मिनट में एक आयत को इस तरह से करके देखें. नहीं तो कम से कम जो हम कर चुके हैं उस आयत के ऊपर गौर करके देखें. एंड दैट इज अवर बाउंड ड्यूटी टू डू इट. जब तक वो नहीं करेंगे, और ये इब्तदाई बात है, अगर इसमें आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप सब मेरे टीचर हो जाएंगे, मैं आपका स्टूडेंट बन जाऊंगा. Am I clear? जी 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 बिल्कुल. इंशाल्लाह. चलिए, नेक्स्ट वीक से हम ठीक 7 बजे शुरू करते हैं, इसलिए कि 6:38 को मगरिब होगी, तो अभी 20-22 मिनट हमारे पास होते हैं मगरिब के बाद. 7 to 8:15. Will it be okay for you? जी सही, बिल्कुल सही है टाइम, मेरे लिए तो ठीक है. नहीं, सबके लिए भी. मैं थोड़ा से 1-2 काम वाले लोग हैं, इकबाल है, दानिश है. Will it be good for you? अंसार है, अबसार है. इंशाल्लाह. जी सर, इंशाल्लाह सही है. कोशिश करेंगे. ठीक है, उसको कैसे भी, हमको ईशा के बाद तो ले जा नहीं सकते, टाइम चेंज होने के बाद देखेंगे क्या करना है, लेकिन जब तक तो यही टाइम चलेगा इंशाल्लाह. 7 to, इसके पीछे शायद हम नहीं ले जाएंगे इंशाल्लाह. 7 to 8:15 फ्रॉम नेक्स्ट मंडे. चलिए, जल्दी से दुआ करिए. वी आर. एक सवाल पूछना है यहाँ पे. अच्छा, वो थोड़ा सा रख लीजिए, बिल्कुल ईशा का वक्त हो गया, अभी यहाँ से निकल के गए तो चलो ठीक है. कल नेक्स्ट. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि बारिक वसल्लम. रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना हिक्मा. या अल्लाह पाक, जो पढ़ा समझा उसको हमारे लिए आसान कर दे, उसको कबूल कर ले, उसमें जो गलतियां हैं उसको तो माफ़ फरमा दे. हमारे लिए कुरान का फहम आसान कर दे, इसको सही समझना, पढ़ना, अमल करने की तौफीक दे. हमारी नई जनरेशन को तौफीक दे. या अल्लाह पाक तो रहम का मामला कर दे. जो परेशान है, मुश्किलात में है, उन सब की मुश्किलात को दूर फरमा. जो क्लास में है और जो क्लास में नहीं है, सबकी नेक हाजतों को पूरा फरमा और तो कबूल फरमा, और जो रह गया हो उसमें तो माफ़ फरमा और हमारे लिए आसान फरमा.
ربنا تقبل آمین منا انك انت اور السميع سب العليم کو وتب علينا سب انك کے علم میں اضافہ کرے آمين اللہ، ان کو رشد دے، حکمت عطا کرے اور فہم عطا کرے، آمین آمين انشاءاللہ۔ السلام آمين علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔